اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، آیت نمبر 34 تک ہم پہنچے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قصے کی ابتدائی ہم نے حصہ پڑھ لیا تھا، اور اس میں آگے جو قرآن پاک میں آیت نمبر 35 سے شروع ہوتا ہے اس سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، اور مت پاس جانا اس درخت کے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر لغزش دی ان کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو نکالا ان کو اس عیش سے کہ جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھہرنا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، جنت میں رہو، جنت میں، پھر کھاؤ دونوں اس سے جو چاہو جس جگہ سے چاہو، اور فلاں درخت کے پھل سے ہم منع کرتے ہیں، لہٰذا نہ جانا اس درخت کے پاس، ورنہ تم بھی انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا۔ یعنی یہ سوال کہ درخت کون سا تھا کون سا نہیں تھا، چلو اگر ہمیں بالکل صاف معلوم ہوتا، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بتا بھی سکتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا بس۔ یعنی یہاں پہ درخت جو بھی ہو، وہ گندم کا خوشہ ہو، گندم کا ہو یا کوئی اور ہو، اس سے غرض نہیں ہے، غرض تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ آقا ہیں، وہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو اس سے منع ہونا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، بس اصل مقصد یہ ہے۔ ورنہ اگر درخت کا ذکر اتنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتے، لیکن اصل تو یہ حکم کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ پھر آقا کو اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے استعمال کرنے کی چاہے اجازت دے دیں اور جس چیز کو چاہے منع کر دیں۔ پس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو نکال کے رہا، یعنی شیطان نکال کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے نکالا، لیکن چونکہ شیطان اس کا سبب بنا تھا، اس لیے شیطان کی طرف نسبت کر دی کہ شیطان نے نکالا۔ شیطان انکار سجدہ کے جرم میں ملعون یعنی لعنتی اور مردود ہو چکا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ریجیکٹڈ تھا، اور چونکہ یہ زخم اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا تھا، اس لیے ان کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور ان کا یوں اعزاز ہوا، یعنی ان کی عزت ہوئی، عزت افزائی ہوئی، اب اس فکر میں لگا کہ کسی طرح آدم کو ان کی بیوی سمیت اس عیش و عشرت سے نکالنا چاہیے۔ غرض یہ آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا اور جس طرح ہو سکا ان کو بہکانا شروع کیا کہ اصل میں اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی کو یا تو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے اور یا فرشتہ بن جاتا ہے، مگر جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا تھا اس وقت تمہارے اندر اس کی سہار نہیں تھی، یعنی تمہارے اندر اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، تم اس کو کھا نہیں سکتے تھے، کھا لیتے تو نقصان ہو جاتا، اس لیے اس وقت منع کر دیا، کیونکہ استعداد کمزور تھی، اس وقت آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو کھا سکتے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ تمہاری استعداد قوی ہو گئی ہے، جنت میں رہ رہے ہو، جنت کی ساری چیزیں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تمہاری استعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کا کھانا تمہارے لیے منع نہیں رہا، اور اپنی باتوں پر قسمیں بھی کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا لی اس نے، چونکہ تعویل بڑی نمکین تھی، یعنی تعویل اس نے ایسی کی کہ اگر کسی کو بتایا جائے تو آ سکتا تھا اس چال میں۔ ادھر اللہ کی قسمیں کھا گیا کہ جس کا نام سن کر اللہ کی محبت رکھنے والے تو
گھل ہی جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اللہ کی محبت رکھنے والے لوگ ویسے گھل جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے نام کی قسم بھی کھا لی تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. پھر لالچ دلایا. لالچ کس چیز کا دلایا؟ دائمی حیات اور فرشتہ بننے کا. اب ظاہری بات ہے کہ فرشتہ بن کے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہنا تو اللہ آدم علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ یعنی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے. ورنہ تو آدم علیہ السلام تو فرشتوں سے افضل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا. اور پھر ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس ظالم کو پہچانا بھی نہ ہو, کسی نئی شکل میں ملا ہو, یا اس نے بغیر ملے ہی اپنی قوت جنیہ سے ٹیلی پیتھی کی طرح دور سے ہی اثر پہنچایا ہو, جس طرح کی ہوتا ہے آج کل, جس سے آدم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات پڑ گئی ہو. یعنی توجہ ڈالی اور توجہ کے اثرات سے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, اور یہ خدشہ بھی نہ ہوا ہو کہ یہ خیال کسی بدخواہ کا پہنچایا ہوا اثر ہے. یعنی آدم علیہ السلام شیطان کو دیکھ کر اور اس کی بات کو پھر مانے تو یہ بہت دور کی بات ہے. گویا اسی طرح ہوا ہوگا کہ اس نے اپنا بھیس بدلا ہوگا یا اس نے اپنی توجہ ڈالی ہوگی. یہ آج کل ہوتا ہے اس طرح کا کام بھی, ٹیلی پیتھی بھی ہوتی ہے کہ آدمی کسی کی طرف توجہ ڈالتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں اگلا بندہ بھی اسی طرح سوچنے شروع کرتا ہے. یہ الگ ایک فن ہے, لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر ایسی توجہ ڈالتا ہے کہ اگلا بندہ بھی اسی طرح سوچنے لگ جاتا ہے. بہرحال ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ جس کے درخت کھانے کو اس وقت ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھا لیا. یہ حقیقت ہے لغزش میں آ جانے کی. گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی ناراضگی کا کام کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوں گے, اور اس کو دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک اس کو رکھا تھا, اب ختم ہو گیا بس, تو ناراض نہیں ہوں گے. ورنہ جان بوجھ کر بغاوت, یہ تو پھر بغاوت ہے, وہ تو نبی نہیں کر سکتے کہ کام کا پتہ ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود کرتا ہے, تو وہ نبی ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ لغزش میں آ جانے کی حقیقت تو یہ ہے. غرض درخت کا پھل کھانا تھا کہ سب عیش و آرام رخصت ہوا اور اس وقت بحث سے باہر آنے کا حکم ہوا. قرآن و حدیث میں اس کا کچھ ذکر نہیں کہ وہ کیا درخت تھا اور اس کی خاصیت کیا تھی. ممکن ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کے جسم کے نظام ہضم اور نظام اخراج و فضلات اور نظام تولید وغیرہ جو ساکن اور غیر متحرک تھے اس درخت کا پھل کھانے سے متحرک ہو گئے ہوں. یعنی انسان کے اندر جو میٹابولزم ہوتا ہے اور کھانے کا ہضم کرنے کا جو عمل ہوتا ہے, یہ سارا جو عمل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس عمل کو اس وقت تک روکا ہوا تھا. اسی طرح نظام تولید وغیرہ, یعنی آدمی مرد عورت ملتے ہیں, ان کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں, تو یہ نظام ان کے اندر اس وقت تک ساکن تھا, غیر متحرک تھا. ممکن ہے کہ اس پھل کی کھانے کی وجہ سے وہ حرکت میں آ گیا. اب جنت احتیاط اور گندگی کی جگہ تو ہے نہیں, اس لیے ان کو پھر جنت سے لامحالہ مجبوراً نکلنا پڑا. کیا وہ جو سسٹم ہے وہ اوپن ہو گیا اور وہ نظام ہضم ہونے کا, تو پھر ظاہر ہے جب چیز کھائیں گے تو وہ باہر بھی آئے گی, فضلے کی شکل میں آئے گی, جنت میں جا نہیں سکتی. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا نیچے اترو, تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے. یعنی ایک اثر تو ظاہری ہوا کہ یہاں سے زمین پر جاؤ, اور دوسرا اثر باطنی ہے, یعنی وہ ابھی نظر نہیں آ رہا, جو بعد میں نظر آئے گا کہ بعضوں میں باہم عداوتیں یعنی دشمنیاں بھی قائم رہیں گی, جس سے زندگی کا لطف بہت کچھ کم ہو جائے گا. خطا کی اچھا اب بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ان سے خطا ہی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی گرفت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام نے بغاوت سے گناہ نہیں کیا, ان سے تو غلطی لغزش ہو گئی بس, اور انہوں نے سمجھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو گئی اس لیے کر لی ہے. ورنہ اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ تو نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود پھر اس کو جنت سے گویا کہ اس وقت تو نکال دیا, اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو نکالا اور بعد میں کہا فرمایا کہ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. تو یہ اتنی گرفت کیوں ہو رہی ہے, یہ سوال ذہن میں آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص میں عقل و فہم زیادہ ہو اور وہ مقرب بھی ہو, اس پر ملامت زیادہ ہوتی ہے کہ تم نے زیادہ غور سے کام کیوں نہیں لیا. تو یہ گرفت آدم علیہ السلام کے کمال اور ان کی مقبولیت کی دلیل ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کلاس میں کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ذہین ہوتے ہیں, وہ جو سبق دیتے ہیں ان کو فرفر یاد ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں, سمجھ بھی آ جاتا ہے. کچھ طلباء ہوتے ہیں کہ جو بہت کمزور ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے بھی سبق نہیں سنا سکتے,
یا کبھی کبھار یاد بھی کر لیتے ہیں. تو اب دونوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا. جو طلباء تو ایسے ہوں کہ وہ بہت زیادہ ذہین سمجھدار ہوں تو ان سے ہلکی اٹکن بھی آ جائے تو ان سے گرفت ہوتی ہے کہ تم نے اٹکن کے ساتھ کیوں سبق سنایا ہے. اور جو ذرا کمزور قسم کے لوگ ہوں تو وہ اٹکنوں کے ساتھ اور بھول بھول جانے کے بعد بھی سنا دیں تو ان کو پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے یار آج تو تم نے بڑا اچھا کیا. تو آدم علیہ السلام تو چونکہ اعلیٰ عقل اعلیٰ سمجھ والے تھے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے تو فہم و عقل اور سب کچھ زیادہ ہے تو آپ سے اتنی اجتہادی خطا بھی ہوئی تو یہ بھی کیوں ہوئی. گویا کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے مقبول ہونے اور ان کے افضل ہونے کی نشانی ہے کہ ان سے, ورنہ تو جو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اتنا کون ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ کام کر لیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو ویسے بھی کون سا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو گرفت آدم علیہ السلام کے کمال اور ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول زیادہ تھے اور ان کی ہلکی سی بھی جو ہے نا اجتہادی غلطی بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوئی. اور پھر کیا فرمایا, اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک میعاد معین تک, یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا, کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس. آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اور عتاب کہاں سنے تھے, نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے. یعنی اتنا ان کا دل سخت نہیں تھا کہ وہ اس کو برداشت کر لیتے, بڑا نرم دل تھا. انبیاء کا دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے, اور پھر وہ آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے والد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے براہ راست جو ہے نا جنت کے مہمان تھے, تو فوراً ہی جو انہوں نے باتیں سنی تو معافی کی التجا کرنے لگے. اور جس طرح کوئی خادم اپنی خطا پر واقعی نادم ہو کر منہ بنا کر ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا کر مالک و آقا کے روبرو خاموش کھڑا ہو جاتا ہے اور ہیبت کے مارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے, ڈرتا ہے کہ کہیں اپنی ناسمجھی سے کوئی اور بات ایسی نہ نکل جائے جو مالک کو غصہ دلائے, یا اپنی خطا کو اس قدر بڑا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے معذرت کے الفاظ کافی نہیں ملتے. اس وقت آقا کو جوش کرم ہوتا ہے اور مہربان ہو کر کہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے, کچھ منہ سے تو کہہ. پھر وہ جب پھر بھی کچھ نہیں کہتا تو آقا کہتا ہے کہ اچھا عہد کر کے پھر ایسی حرکت نہ کروں گا. خادم اس کی تلقین کے موافق وہی الفاظ عرض کرتا ہے. اس پر آقا کہہ دیتا ہے کہ جہاں معاف کیا پھر مت کرنا. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ وہ خادم نے, وہ غلام نے, وہ نوکر نے وہ کوئی گستاخی کی ہو اور آگے سے پھر اڑ بھی جائے جیسے شیطان نے کیا تھا تو وہ تو پھر مردود ہو گیا. لیکن ایک تو سمجھدار خادم ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا بہت باوفا ہوتا ہے, وہ بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ تو کہتا ہے کہ اب غلطی ہو گئی, اب جیسے آپ کہیں گے معافی تو اسی طرح ہوگی. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ سکوں, نہ ہی میں اپنے آپ کو اس طرح وہ سمجھتا ہوں اتنی جرت والا کہ آپ کے سامنے معافی کے الفاظ بھی کہوں, اور ہو سکتا ہے کہ میرے سے ایک اور غلطی ہو جائے کہنے میں, تو اب جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند الفاظ, پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمے حاصل کیے نا, یعنی کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ الفاظ پڑھو تو تمہیں میں معاف کر دوں گا. انہوں نے انہی الفاظ سے تو اللہ سے معافی مانگ لی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب, پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو پیروی کرے میری ہدایت کی نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ کافر ہوئے اور ان کو جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو, وہ ہیں دوزخ والے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لی اپنے رب سے معذرت کے چند کلمات, پھر وہ کلمات عرض کیے. یعنی آدم علیہ السلام تو چپ رہے, کوئی بات نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ بھئی یہ الفاظ پڑھ کے میرے سے معافی مانگو تو میں جو ہے نا آپ کی معافی قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو
تو اللہ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فرمائی، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور ان کی اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان ایک اور صورت قرآن پاک کی سورہ اعراف، ہم نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ اب وہ کلمات کیا ہیں، وہ سورہ اعراف میں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات ان کو بتائے، یہ ان دونوں نے درخواست کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر مہربانی نہ کی تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت حوا بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہی، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا۔ یعنی زمین پر جانا کوئی بطور سزا تو تھا نہیں، اگر بطور سزا ہوتا تو واپس بلا لیتے، بلکہ یہ تو ایک آدم علیہ السلام نے دنیا میں تو آنا ہی تھا، اس طریقے سے آ گئے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتے، لیکن اس میں اور ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھی۔ مثلا اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نائب کو دنیا میں بھیجنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھیجنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، یہ تو پھر دنیا میں جا کر ہی ہونا تھا، اس لیے تو دنیا میں تو انہوں نے رہنا ہی رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، مثلا دنیا میں اللہ البتہ حکم کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ انداز میں سزا کے طور پر تھا، یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ تم نیچے جاؤ اس بحث سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یعنی جانا تو پڑے گا لیکن یہ بطور سزا کے نہیں ہوگا، یعنی وحی اور رسول کے ذریعے سے اگر کوئی شرعی احکام آئے تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا۔ قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، یعنی قیامت کے ہولناک واقعات سے اگر وہ خوف زدہ ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بہت ہولناک ہوگی اور اس میں بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، تو وہ الگ ایک اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا نہیں جا رہا، یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ دنیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اگر ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ان کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہیں اللہ کے نیک لوگ، تو جب اللہ کی تقدیر سمجھ لے تو ان کو پتہ ہے، جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصل تو ہونا ہی تھا۔ اب اگر ہم بہت زیادہ غم کا اظہار کریں اور بہت زیادہ خوفناک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دنیا میں مر جائیں گے، تو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ کے مہمان خانے میں جائیں گے، تو خوف کیسے ہوگا پھر جب آدمی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میں جنت مرنے کے بعد مجھے سزا ہوگی، یا مرنے کے بعد اس کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تو وہ تو مرنے سے ڈرے گا۔ لیکن جس کو یہ ہو کہ بھئی دنیا میں تو ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، ہمارے لیے اصل مہمان خانہ تو آخرت ہے، تو وہ اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موت سے ڈرے، اور جب موت سے نہیں ڈرے گا تو پھر خوف کس چیز کا ہو؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت، اچھا قیامت کے دن ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، یعنی اس سے اگر ہوں تو وہ الگ وقت ہے، دنیا میں نہیں ہوں گے یہ لوگ، جیسے کہ حدیث میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوں گے، وہ الگ جگہ ہے اور دنیا ایک الگ جگہ ہے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے کہا کہ ان پہ خوف نہیں ہوگا، دوسرے یہ کہا کہ حزن نہیں ہوگا۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، جبکہ خوف ہمیشہ مصیبت کے واقع ہونے سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ خوف کا مطلب ہے کہ اگر میں ادھر گیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ تو خوف ہے، اور ایک کام ہو گیا تو اس کو رہ کے اس کا خیال آنا کہ یار یہ میرا فلاں بندہ چلا گیا، فلاں میرا عزیز چلا گیا، یہ حزن ہے۔ تو یہاں حق تعالیٰ نے خوف و حزن دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی، کیونکہ کوئی آفت آتی ہے تو اس کے بعد حزن آئے گا نا، تو اب آفت ہی نہیں آئے گی تو حزن کہاں سے آئے گا۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان فرما دیا جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں، فرمایا
اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر نعمت کا بیان تھا عام، کہ جس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، فرشتوں پہ افضلیت عطا فرمائی، علم کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو پورا قصہ بھی بیان فرما دیا۔ آگے خاص نعمتوں کا بیان فرماتے ہیں جو خاص اس وقت کے اہل علم کو عطا ہو رہی تھی، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو اہل علم تھے اس وقت، ان کو جو نعمتیں عطا ہو رہی تھی ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھو اس زمانے میں تو یا مشرکین تھے، وہ تو اہل علم ہی نہیں تھے، وہ ان پڑھ تھے، اور اہل کتاب میں جو ہے یعنی یہود و نصارہ میں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، اور اہل کتاب میں بھی اکثریت کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی، اور جن پر پشت سے انعام و احسانات ہوتے آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے نا اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے تھے، اور ان کو حسب نسب اور ریاست سب طرح کا فخر و امتیاز حاصل تھا، یعنی نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کو بڑا بھی سمجھا جاتا ہے، رئیس بھی سمجھا جاتا ہے، سردار بھی سمجھا جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے اس بات پر، اس لیے بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ نعمتیں ان کو یاد دلاتے ہیں تاکہ شرما کر ایمان لیں، یعنی ان کو یہ ہو کہ بھئی اللہ نے اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہ کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ اور چونکہ یہ اہل علم تھے اس لیے ان کے ایمان لانے سے دوسری عوام پر اچھا اثر پڑے گا، اس لیے ان نعمتوں کو پہلے اجمالاً یاد دلاتے ہیں، پھر اگلے رکوع سے ان کا تفصیلی ذکر پارہ کے ختم کے قریب تک چلے گا، یعنی پہلے تو یعنی اجمالی طور پر ان کو بیان کریں گے، پھر ایک ایک نعمت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور آخر میں پھر اسی قسم کی عبارت ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو مقصود اعظم ہوتا ہے کلام کو شروع بھی اسی سے کرتے ہیں اور دلائل وغیرہ قائم کر کے پھر نتیجے کے طور پر اس کو ختم بھی اس پر لایا کرتے ہیں، یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اصل بات پہلے بیان کر دی، پھر اس کی تفصیل بیان کر دی، اور جب تفصیل بیان کرنے کے بعد تاکہ لوگوں کو اصل بات دوبارہ ذہن میں آ جائے، وہ اصل بات دوبارہ ہم پھر کیا کر دیتے ہیں؟ بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ انسانوں کو اس کلام سے ہدایت دینی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام کو ایسے طریقے پہ لے کے آئے ہیں تاکہ انسانوں کی سمجھ کے موافق ہو جائے، اور جتنا انسانوں کی سمجھ کے موافق ہوگا اتنا انسانوں کو سمجھ آنے میں آسانی ہوگی، اور جو سمجھ جائے گا تو اس کی آخرت اور دنیا کا بھلا ہی بھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں ساری باتیں بتا دوں گا، میرے نبی تمہیں سمجھا دیں گے، اس کے باوجود تم جس راستے پہ چلنا چاہو تمہاری مرضی ہے، آگے پھر حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔